عظیم۔ ظاہر ہوا فساد بگاڑ خشکی میں اور تری میں، بوجہ اس کے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ چکھائیں اللہ تبارک و تعالی ان کو کچھ وہ جو انہوں نے عمل کیا، شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اعمال بد کے دنیاوی رزلٹ کو بیان کیا ہے کہ ہمارے جسم سے جو گندے اعمال نکلتے ہیں، خلاف شریعت حرکات جو ہم سے صادر ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت میں، جب ہماری آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ کماتے ہیں، ہاتھ خرچ کرتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، دل دماغ پروگرام منصوبے بناتے ہیں، تو ہمارے ان اعمال کی غلطی کا دنیا کے نظام پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تمہیں بگاڑ نظر آتا ہے، فساد نظر آتا ہے، خرابی نظر آتی ہے، جہاں تمہیں دیکھ کے سن کے اچھا نہیں لگتا، تو اس کی نسبت اپنی طرف کرو کہ یہ میری وجہ سے ہے۔ جو آپ ایسا دیکھتے ہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، تو یہ صورتحال میرے عمل کی وجہ سے ہے۔ جو آپ سنتے ہیں اور سن کے آپ کو اچھا نہیں لگتا اور آپ کو اس سے کوفت اور تکلیف ہو رہی ہے بحیثیت ایک انسان کے، تو آپ سمجھیں کہ یہ میرے اعمال بد کی شامت ہے۔ اس لیے فرمایا خشکی ہو یا تری ہو، زمین ہو یا آسمان ہو، غرضے کے کہیں بھی ہو، جو خرابی، جو بگاڑ، جو ابتری تمہیں نظر آئے، تو وہ ہمارے انسانوں کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے۔ جیسے کئی دفعہ یہ حدیث پاک سنی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی، تو انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرے سلام کہنا اور ساتھ ان کو بتانا کہ جہنم ایک چٹیل میدان ہے، اس میں کوئی عذاب، کوئی خرابی، کوئی فلاں کچھ نہیں ہے۔ اب وہاں کیا کچھ ہوگا؟ جو تمہارے اعمال بد ہوں گے ان کی ایک شکل ہوگی۔ ہر بندے کے لیے اس کے اپنے گندے اعمال جہنم کی شکل میں سامنے آئیں گے۔ اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، کسی نبی کی سفارش سے معاف فرما دے، کسی شہید کی سفارش سے معاف فرما دے، کسی حافظ قرآن کی، عالم دین کی، کسی نیک بندے کی نیکی کی، اس کی اپنی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے۔ ورنہ جس بندے نے بھی مرنے کے بعد قبر میں یا حشر میں، آخرت میں جو تکلیف دیکھنی ہے، وہ اس کے دنیا کے اپنے اعمال کی ایک شکل ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ سے عذاب کی صراحتاً قرآن مجید میں کئی جگہ پر نفی کی ہے کہ اللہ عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ سے صاف فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے عذاب دینے والی ذات نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میرے اعمال اچھے ہوں گے تو جنت کی شکل میں میرے سامنے آ جائیں گے، قبر کے اندر راحت کی شکل میں میرے سامنے آ جائیں گے، اور میدان محشر میں کہیں حوض کوثر کی شکل میں، کہیں اللہ کے عرش کے سائے کی شکل میں، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے سائے کی شکل میں میرے سامنے آ جائیں گے۔
اور وہی اعمال ہوں گے جنت کے اندر جنت کی نعمتوں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور لقاء کی شکل میں میرے سامنے آ جائیں گے۔ تو ہر بندہ اپنی جنت اور جہنم خود بنا رہا ہے، نیک اعمال سے جنت بنا رہا ہے اور برے اعمال سے بیچارہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم بنا رہا ہے۔ ورنہ وہی بات، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ تو انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اس لیے قرآن مجید بڑے واضح الفاظ میں اعلان کر رہا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر۔ اب ظاہرہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو فساد ظاہر ہو چکا۔ حالانکہ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہوا ابھی امت مسلمہ کا تو آغاز ہو رہا ہے، ابھی امت مسلمہ کی تو ابتدا ہو رہی ہے، ابھی تو امت محمدیہ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، لیکن قرآن ظاہرہ ماضی کا صیغہ کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا ہونا یقینی ہو، چاہے وہ 1000 سال بعد ہو، لیکن ہونا اس کا یقینی ہے، مسلمان انسان اس کو ایسے سمجھے جیسے ہو چکی۔ قیامت کتنے سال بعد آئے گی، کتنے سال گزر گئے، ابھی کتنے پتہ نہیں باقی ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر آپ کسی بھی جگہ پر دیکھیں قیامت کے بارے میں اللہ نے صیغے ماضی کے بولے ہیں، صیغے اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ، سارے صیغے ماضی، اذا وقعت الواقعہ، سارے صیغے ماضی کے ہیں، اس لیے کہ اس کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس لیے وہ ایسے سمجھیں گویا آ چکی۔ اب جب یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، گویا ہو چکی، فساد کا ظاہر ہونا یقینی ہے، گویا ہو چکا، تو کیا ہمارا مرنا یقینی نہیں ہے؟ مرنے میں تو کچھ بھی وقت، منٹوں گھنٹوں کا سیکنڈوں کا نہیں پتہ، قیامت کچھ دیر بعد آئے گی، دنیاوی حساب کے لحاظ سے ویسے تو قریب ہے۔ فساد میرے اعمال بد کا کچھ دنوں بعد میرے سامنے آئے گا، لیکن جو میری موت ہے اس کا ہونا بھی تو یقینی ہے، جیسے یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد سورج کا طلوع ہونا یقینی ہے، بالکل ایسے ہی میری اور آپ کی ہر ایک بندے کی موت اس سے بھی زیادہ یقینی ہے۔ تو ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ گویا ہم پر موت آ چکی، ہم مردوں میں شامل ہو چکے، موتو قبل ان تموتو، اے جو فرمایا رسول اللہ، مرن تو پہلا ہی مر جا۔ اپنے آپ کو انسان دنیاوی خواہشات کے لحاظ سے، دنیاوی تمناؤں کے لحاظ سے، جو ہم خیالی پلاؤ پکاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے منصوبے ہیں، کیا کچھ ہم نے پتہ نہیں منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، آگے کے لیے کہاں کہاں کا کیا کیا سوچا ہوا ہے، کیوں نہیں سمجھتے میں تو مر گیا ہوں، مجھے کیا آگے کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اولو العزم صحابی ہیں، اتنا ان کا موت کے بارے میں یقین کہ اگر صبح کے وقت کسی نے کھانا کھانے کے بعد شام کے لیے رکھا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا تو ان کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی، وہیں پہنچ جاتے کہ تجھے خدا پر یقین نہیں ہے، تیرے پاس گارنٹی ہے کہ تو شام تک زندہ رہے گا، کہ تو نے اس کے لیے کھانا رکھا ہے، تجھے ہے گارنٹی؟ اتنا اس بندے پر یہ چیز سوار تھی، اتنا اس کا یقین تھا کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے مشورے سے ان سے درخواست کی، خلیفہ وقت سے درخواست کی کہ ان سے کہیں کہ یہ ہماری آبادی سے باہر کسی جگہ پر ڈیرا ڈالیں، ورنہ اس توکل والے، اس یقین والے ہم نہیں ہیں، ان کے لیے بھی پریشانی، ہم سب کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ مدینہ طیبہ سے جو مکہ کی طرف جاتے ہیں، اب وہاں مقام مشہور ہے، انہوں نے وہاں جا کے جھونپڑی بنائی، وہاں رہنے لگے، اور اتنے بڑے اللہ کے مقرب تھے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے، بڑی وضاحت سے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے ان کے ہاں گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، بیوی تھی، بیٹی تھی، انہوں نے ان کو بلایا،
کہنے لگے کہ میرا وقت قریب ہے، تم یہاں عورتیں ہو، جلدی نہ کرنا، پریشان بھی نہ ہونا، یہ قریب جو راستہ گزرتا ہے یہاں کچھ لوگ آئیں گے، وہاں انتظار کرنا، ان کو اطلاع دینا، وہ میرا غسل کفن دفن کریں گے۔ اور وہ قافلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ان کے وفات کے تھوڑی دیر بعد آیا اور انہوں نے اس کا کفن دفن کیا اور جنازہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ اتنا اللہ کا مقرب بندہ، اور اس کا یقین یہ تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اگر سوچیں، ہمیں آپ خود ہم کہتے پھرتے ہیں کہ اگر موت یاد ہوتی، بھلا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے؟ مرنے والوں کا جینے کا انداز یہ ہوتا ہے جو ہمارا ہے؟ ہم تو صرف اوپر سے، یہاں سے اوپر سے صرف کہتے ہیں، حلق سے اوپر سے، نیچے دل کی طرف نہیں جاتی کہ جی موت برحق ہے، مرنا ہے۔ ورنہ اتنے جنازے جتنے ہم میں سے ہر ایک نے اٹھائے ہیں، ہر ایک نے دفنائے، ہر ایک نے دیکھے ہیں، اس کے بعد تو قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہوا فساد، بگاڑ خشکی میں اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، بوجہ اس کے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے۔ ناس کا لفظ فرمایا، انسان کا لفظ فرمایا، یہ سارا فساد انسانوں کی کمائی کا ہے اور اس کی سزا باقی مخلوق بھی بھگتتی ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان خیر کی محنت کرتا ہے، نیکی کی محنت کرتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں اور زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی ان بندوں کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اب وہ فساد رک رہا ہے، مٹ رہا ہے اور خیر ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت اور خیر کے فیصلے آ رہے ہیں۔ اور پھر اندازہ لگائیں، رب کائنات فرماتے ہیں کہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے فساد ظاہر کیا، لیکن اللہ پھر اس کو سمجھانے کے لیے، جیسے استاذ محبت کے طور پہ شاگرد کو سزا دیتا ہے، مقصود اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ ماں باپ محبت کی وجہ سے اولاد کو ڈانٹتے ہیں، مقصود انہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زہر فساد کیوں زہر ہوتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ چکھائے ان کو بعض وہ جنہوں نے خود کمایا۔ اپنے اعمال کا کچھ نہ کچھ سزا کی شکل میں، کچھ نہ کچھ انسان کے مزاج کے خلاف کوفت کی شکل میں دنیا میں سامنے آتا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ واپس اللہ کی طرف آ جائے۔ کتنا پیار ہے اللہ کا کہ اللہ پھر بھی چاہتا ہے، گناہ کیا ہے، غلطیاں کی ہیں، پھر بھی واپس آ جائے، پھر بھی واپس آ جائے۔ اللہ کسی کو دھکا نہیں دیتا۔ ماں باپ بھی تنگ ہو کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ایسی اولاد سے ہم ویسے بہتر ہیں، ہمیشہ کے لیے آگ کر دیتے ہیں، لیکن رب کائنات کی رحمت کبھی بھی انسان کو دھکا نہیں دیتی، بلکہ فرمایا موت تک اللہ کی رحمت اس کی واپسی کا انتظار کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔